الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، خواتین اسلام، انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کی خدمت میں 18ویں پارے کے چند مضامین پیش کیے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو، مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو جو بھی باتیں کہی اور سنی جاتی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. 18ویں پارے میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں: سورۃ المؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا شروع کا حصہ. 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی صفات بیان کی. قد افلح المؤمنون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ مومن، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. کیا ہم سب کو کامیابی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قیامت کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے جو باتیں آپ کو بتائی اس پر چلنا، اور اللہ راضی ہوں گے تو پھر جنت ملے گی، جہنم سے بچے. تو تقریباً 7 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کامیاب ایمان والے کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا کیا صفات ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات اللہ نے بتائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو صرف نماز ہی نہیں پڑھتے، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. خشوع اور خضوع کے ساتھ، جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، جان کے بغیر جسم مردہ ہے، ویسے خشوع خضوع کے بغیر ہماری نمازیں مردہ ہیں. خشوع خضوع کا مطلب کیا؟ پوری یکسوئی کے ساتھ، باڈی بھی پریزنٹ، مائنڈ بھی پریزنٹ ہے، تسلی، آرام، سکون، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ چھوٹا بنا کر، نظریں جھکا کر، ذہن کو حاضر رکھ کر. اور حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ عبادت ہو تو ایسے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ایک صحابی نے نصیحت کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو فصلی صلاۃ مودع، تمہاری زندگی کی الوداعی نماز ہے، یعنی تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. سلام پھرو گے تو پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے جان نکالنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہماری نماز کے اندر پیدا ہوں گی، لائیں گے، تو پھر وہ نماز کیا بن جائے گی؟ خشوع خضوع والی نماز. تو یہ پہلی چیز اللہ نے بتائی کہ کامیاب ایمان والی کی پہلی صفت یہ کہ وہ اپنے نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کامیاب ایمان والوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ بیکار کے باتوں میں، بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑتے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہو، ہماری حرکت میں برکت ہو، جس کا دین کا فائدہ نہیں، دنیا کا فائدہ نہیں، دین کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے. ایسے چیزوں سے ایمان والے اس میں انوالو تو ہونا دور کی بات، دور ہی سے راستہ بدل کے نکل جاتے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بس اس کا قبضہ کر کے نہیں بیٹھتے، غریبوں کا حق ادا کرتے، مسکینوں کا حق ادا کرتے. اور چوتھی بات اللہ نے بتائی کہ بے حیائی اور بدکاری کے کاموں سے بچتے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے. بس دو جائز چیزیں، ایک ہے بیوی اور لونڈی. پرانے زمانے میں غلام لونڈیوں کا رواج تھا، اب بالکل ختم ہو گیا. بس ایک ہی راستہ ہے کہ حلال طریقے سے نکاح کرو اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرو. اس کے علاوہ ہر جگہ جو ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ امانت داری کا قیام. امانت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی چیز آدمی لا کے رکھا، بس اس کو جتن رکھنا، حفاظت کرنا، اسی کو امانت سمجھتے نہیں. امانت یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ کہوں، آپ مجھ سے کچھ کہیں کہ بھائی یہ بات کسی کو مت بتائیے. کوئی مجلس ہو رہی ہے، کوئی جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر کچھ سیکریٹ بات طے ہو رہی ہے، کوئی جو ہے باہر جو ہے اس کو بتا دے رہا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. کوئی آدمی مجھے کہا، میں جو ہے دوسرے کو بتا دیا، تو یہ بھی خیانت. امانت ہر وہ چیز، چاہے وہ مال کے تعلق سے، چاہے وہ بات سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ کسی میٹنگ سے متعلق ہو، ان تمام چیزوں کو، راز کی چیزوں کو راز میں رکھنا، یہ امانت ہے. اور پھر 6ویں بات اللہ نے بتائی کہ کامیاب ایمان والے، کامیاب مومنوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ 6ویں چیز ہے کہ وعدے پورے کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا وعدہ ہو، بندوں کا وعدہ ہو. اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جا کر ہم کس کی بات کریں گے؟ اللہ کی بات. اور بندوں کے وعدے آپ لوگوں کو تو معلوم ہے، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم وعدے کرتے ہیں کہ بھائی کل ملوں گا، کل دوں گا.
وعدہ نبھانے کی طاقت ہے تو وعدہ کر, نبھانے کی طاقت نہیں تو صاف منہ کھول کے بول دیے کہ نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا. 2-4 لمحے کے لیے خوش کرنے کے, سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ہم وعدہ کر رہے ہیں, پھر دوسرے دن وعدہ توڑتے رہے, یہ اچھی بات نہیں. پھر اس کے بعد 7ویں چیز اللہ نے بتائی. 6 اور 7ویں چیز کیا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے. پہلے بھی نماز کے تعلق سے خشوع خضوع والے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں بیان کر رہے کہ کامیاب مومنوں کی پہچان کیا ہے, ایمان والوں کی, کہ وہ نمازوں کی پابندی پورے شروط کے ساتھ, آداب کے ساتھ, نماز کا جو طریقہ ہے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. یہ پوری باتیں بتانے کے بعد, تقریباً 7 باتیں ہیں بتانے کے بعد, اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اگر یہ پوری چیزیں کسی انسان کے اندر پائی جائیں, صرف جنت ہی میں نہیں, جنت کی جو اعلیٰ قسم کی جنت ہے, جنت الفردوس, جہاں پیغمبر ہوں گے, صالحین ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے, اللہ وہاں جو اس کے لیے جگہ نصیب فرمائے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کے اندر, میرے اندر, آپ کے اندر یہ تمام صفات پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے 7 مرحلے بیان کیے. انسان جو میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں ماں کے پیٹ سے, ایک زمانہ ایسا تھا کہ دنیا میں ہمارا کوئی وجود نہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھیرے 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 آہستہ آہستہ اس حالت تک جو ہے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, بنایا. کتنے مرحلے؟ 7 مرحلے. سب سے پہلا مرحلہ کیا؟ انسان کا مٹی سے پیدا ہو. تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہو. اب سوال یہ کہ کیا ہمارے اندر بھی مٹی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی مٹی ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی مٹی ہے. آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ تو تھے مٹی کے پتلے سے بنائے گئے, روح ڈالے اللہ تعالیٰ, وہ مکمل انسان بن گئے. ہم تو نطفے سے, مر کے انسان, نطفے سے پیدا ہوتا ہے انسان. ہمارے اندر مٹی کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ تو دیکھیے ہماری غذائیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے حلال کی ہے, وہ غذائیں کہاں سے آتی ہے؟ چاہے ویج ہو نان ویج ہو. ویج جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ پوری ترکاری مٹی سے آتی ہے. پورا کا پورا تعلق اس کا کہاں سے ہے؟ ویج کا, ترکاریوں کا مٹی سے. اچھا, جو نان ویج ہے, جو بکرا, گائے, بیل, جو بھی ہم گوشت کھاتے ہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اس طرح کے جانور حلال کیے, وہ چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور نہیں, وہ بھی کیا ہے؟ سبزخور ہوتے, یعنی مٹی سے اگنے والے گھاس پھوس کھا کر پلتے ہیں, پرورش پاتے ہیں, تو انہی کو جو ہے ذبح کر کر جو ہے ان کا گوشت کھاتے. یعنی کہیں نہ کہیں ہمارا یہ جسم جو پرورش پا رہا ہے, چاہے ویج کھائے یا نان ویج کھائے, کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے باپ کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے, اور ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں مٹی کا عنصر رکھا. یہ پہلی چیز ہے, انسان کی تخلیق ہے مٹی سے. اور دوسری چیز کیا؟ نطفہ, منی کا قطرہ, جو انسان کے شرمگاہ سے ٹپکتا ہے مادر رحم میں, یہ دوسرا ہے. اور یہ کتنے دن تک ٹکتا ہے؟ 40 دن تک اپنی حالت پہ رہتا ہے. پھر 40 دن کے بعد یہ نطفہ, یہ منی کا قطرہ دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے, وہ خون کا لوتھڑا, جمع ہوا خون, جمع ہوا خون. یہ تیسرا مرحلہ, یہ تیسرا مرحلہ ہے, جمع ہوا خون. پھر وہ 40 دن تک ویسے ہی رہتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جمع ہوا خون گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. میں آپ کو صرف اردو میں سمجھا رہا ہوں, ورنہ جو عربی جو الفاظ الگ ہیں, عربی الفاظ جو قرآن کے الفاظ الگ ہیں, میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں آسان زبان. چوتھا مرحلہ ہے, تیسرا مرحلہ جمع ہوا خون, اور چوتھا مرحلہ ہے گوشت کا ٹکڑا. اب کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن. 40 دن, 40 120 دن, یعنی 4 مہینے مکمل. اب 4 مہینے کے بعد فرشتہ حاضر ہوتا ہے, روح ڈالتا ہے, پھر اس کے بعد جو بھی تقدیر کی باتیں ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی. اب یہاں تک جو ہے مرحلہ ہوتا. پھر اس کے بعد ہے 5واں مرحلہ. اب یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے, آپ کو پتا ہے کہ انسان صرف گوشت کا ٹکڑا ہے, تو نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, نہ میں بیٹھ سکتا, نہ کھڑے ہو سکتے, نہ چل سکتے. سانپ کی حالت ہوتی ہے, سانپ دیکھیں گے پورا جو گوشت کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے, ویسے ہماری حالت ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا کہ ہمارے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ 5واں مرحلہ. اور 6واں مرحلہ کیا ہے؟ اب ذرا سوچ کے دیکھو کہ اوپر کی پوری چمڑی نکال دی جائے, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, تو انسان کتنا جو ہے بدصورت نظر آتا ہے. 6واں مرحلہ ہے کہ ان ہڈیوں کے ڈھانچوں کے اوپر اللہ نے مزل پیدا کیے, گوشت پوست پیدا کی. پھر 7واں مرحلہ یہ کہ انسان تو کمپلیٹ تیار ہو گیا, گورا بنے گا, کالا بنے گا, پھیٹ والا بنے گا, پسمت بنے گا, موٹا تازہ ہوگا کہ دبلا پتلا ہوگا. یہ 7واں مرحلہ ہے. یا پھر جو ماں کی شکل اختیار کرے گا, باپ کی شکل, یا نانا پہ جائے گا, دادا پہ جائے گا. یہ سارا کیا ہے؟ 7ویں مرحلے میں جب بچہ باہر آتا ہے مکمل تیار ہو کر, یہ 7واں. یہ 7 مرحلے جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں
کہ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل، انسان کی پیدائش کے مراحل۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العزت جو برکت والی ذات ہے وہ بہترین پیدا کرنے والے، کوئی ہے انسان دنیا میں ایسا پیدا کر سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا ذکر کیا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، دنیا میں ایک درخت ہے جو کہاں اگتا ہے؟ طور سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور دیا، جہاں پر تورات دی گئی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، جس کو پورا فلسطین یا ملک شام کا علاقہ کہا جاتا، وہاں پر کچھ درخت اگتے ہیں جس کا پھل کا نام ہے زیتون، والتین والزیتون۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پھل کی قسم کھائی، مارکیٹوں میں اس کا جو تیل بھی ملتا ہے، بازاروں میں بڑا جو ہے قیمتی تیل ہے، بڑا جو ہے مبارک تیل ہے، نبی علیہ السلام نے جو ہے بتایا ہے کہ اس کا تیل اور اس کا جو پھل جو ہے انسان کے لیے بہت ہی بابرکت ہے، مفید ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی درسوں میں آ گیا، قوم نوح اللہ نے پانی سے جو ہے ان کو ہلاک کیا، قوم عاد اللہ نے ان کو تیز ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا، قوم شعیب اللہ نے ان کو آگ کے ذریعے، زلزلہ بھی آیا تھا اور اسی طرح چیخ کے ذریعے بھی، اور ایک بادل آیا ان کے اوپر، اس کے اندر آگ کے شعلے برسنے لگے آگ کے ذریعے۔ اب یہ تینوں چیزیں دیکھیے انسان کے لیے زندگی میں ضروری ہے کہ نہیں؟ پانی کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ نہیں جی سکتا۔ ہوا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ نہیں جی سکتا۔ آگ انسان کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، غذا بنانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، یہ تینوں انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اگر انسان جو ہے اس اللہ رب العزت کی ناشکری پر اتر جائے، انہی تین نعمتوں کو اللہ تعالیٰ عذابوں میں بدل دیتے۔ وہ نعمتیں انسان کے لیے تب تک نعمت ہے، جب تک نعمت ہے جب انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر جیتا ہے، تو وہ نعمتیں انسان کے لیے نعمتیں ہیں، ورنہ انہی نعمتوں کو اللہ کس میں بدل دیں گے؟ عذابوں میں بدل دیں گے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی، شعیب علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی، قوم عاد جو ہے برباد ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بارش ہوتی تو نبی علیہ السلام اللہ سے دعا پڑھتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اللہ یہ بارش کے جو قطرے ٹپک رہے، بارش ہو رہی، اس کو فائدہ مند بنا دے، کیونکہ یہی بارش زیادہ بن جائے تو سیلاب بن جاتی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں سے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، حلال روزی کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ کس سے کریں؟ پیغمبروں سے۔ حلال روزی کھاؤ پھر نیک کام کرو، دونوں بازو بازو اللہ نے ذکر کیے۔ مطلب کیا کہ ہماری نمازیں، یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ دعائیں اللہ کے ہاں اسی وقت قبول ہوں گی جب ہماری روزی روٹی کمائے حلال ہوتی ہے، حرام خوری سے ہم بچیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، کہ وہ صدقہ کر بھی، خیرات کر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، جب یہ آیت اتری تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیوی ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آیت اللہ کیا کس کے بارے میں؟ چوروں کے بارے میں، زانیوں کے بارے میں، جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں، کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں خیرات کر بھی ڈرتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہماری خیرات، ہمارا صدقہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، یہ چور نہیں، یہ زانی نہیں، یہ شراب پینے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دینداری کے کام بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ صرف نیکیاں کر لینے سے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی، نیکیوں کرنے کے بعد، ہر اچھائی کے کام کے بعد، ہر اچھے عمل کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کرنا، ان نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرنا، دعائیں کرنا ہماری ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کا تذکرہ کیا۔ سورہ نور سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو بات یہ بھی بتائی عالم برزخ کے بارے میں، برزخ کی زندگی۔ برزخ کی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر گیا، مرنے سے لے کر دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے تک یہ درمیان کا جو وقفہ ہے، اس کو برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ اب وہ زندگی کیسے ہے؟ یہ دنیا کی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ اس کے تمام چیزوں پر، غیب کی تمام چیزوں پر ہمارا یقین رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں، غیر تو چھوڑیے، بہت سارے مسلمان عقل پر ہر چیز کو عقل سے تولتے، ہر چیز کو جو ہے
अकल से समझने की कोशिश करते, कहते कि वो कैसे हो सकता है, इंसान को ले जाके दफन कर दिया गया, उसको कैसे जो फरिश्ते बिठाते हैं, कैसे सवाल जवाब पूछते हैं, हो गया सब खत्म। मेरे भाई ये जिंदगी है ही नहीं, ये दुनिया की जिंदगी अलग। मैं और आप जहां बैठे हैं, जहां सांसें ले रही है, दुनिया की जिंदगी है। जो आदमी मर गया, उसकी रूह कब्ज हो गई, दुनिया के हिसाब से तो मर गया है, लेकिन वहां से उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो रही। वो कौन सी है? बरज़ख की जिंदगी। वहां क्या हो रहा है हमको पता नहीं, यहाँ क्या हो रहा है वहां के लोगों को पता नहीं। जिसे उलमा इकराम एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। एक आदमी जागा हुआ है, एक आदमी सोया हुआ है। सोया हुआ आदमी ख्वाब देख रहा है, जागने वाले को पता कि क्या ख्वाब देख रहा है, अच्छा ख्वाब देख रहा है कि डरावनी ख्वाब देख रहा है। और बाजू बैठ के मोबाइल खेलता बैठा है, सोने वाले को पता कि क्या देख रहा है। हालांकि दोनों जो इस दुनिया में है, बस जरी पोजीशन बदल गई कि वो जाग रहा है, ये सो रहा है। उसको इसका पता नहीं, इसको जो उसको उसका पता नहीं। तो फिर जो कैसे जो कब्र वाली जिंदगी को, बरज़ख की जिंदगी को हम जो है मालूम कर सके? वो गैब की जिंदगी है। वहां पर हर इंसान जिंदा है, हर इंसान। पैगंबर भी जिंदे हैं और बड़ा सा बड़ा फिरौन भी जिंदा है। लेकिन जो पैगंबर नेक लोग होंगे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे, और जो काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, नाफरमान होंगे, वो भी जिंदा है, लेकिन वो क्या है? जहन्नम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह नूर का तस्करा किया है 18वें पारे में, और एक सूरत है सूरह नूर। नूर के माने क्या? रोशनी, लाइटिंग, रोशनी को कहते हैं। इसमें जो अल्लाह ताला ने जिना की सजा बताई, जिना, बदकारी, बगैर शादी के जो इंसान मुंह से जो है औरत से गलत ताल्लुकात कायम करता है, कहा कि अगर गैर शादीशुदा इसका निकाह नहीं हुआ है, अगर वो जिना करता है तो उसके लिए 100 कोड़े। और अगर वो शादीशुदा होने के बावजूद उसके पास जो है अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का जो रास्ता है, जायज रास्ता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो दूसरी जगह मुंह डालता है, दूसरी जगह अपना मुंह काला करता है, तो ऐसे आदमी के लिए संसार किया जाएगा। यानी उसको जमीन में आधा दूर धंसाकर उसको पत्थरों से मार के खत्म किया जाए। आप सोच रहे होंगे इतने खतरनाक सजा 2025 में हम जी रहे हैं, ये सारी पुरानी बातें हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कई माओं से ज्यादा रहम करने वाले। हम क्या होते हैं? जाहिर में देख के रहम करते हैं, फिर वो हमारे मिजाज के खिलाफ कोई इंसान काम करने लगे तो अल्लाह तो ये बराबर रखा बोलते, बोलते कि नहीं बोलते? पहले ऊपर रहम करने का तर्स, खाने का तर्स खा लेते, बाद में कुछ सामने वाला हरकत किया तो पीछे क्या बोलते हैं? अल्लाह तो ये बराबर रखा। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हर हरकत से जो बाखबर है, हर चीज को देख रहे, कई माओं से ज्यादा अल्लाह कलाम पर रहम करने का। लेकिन उसी अल्लाह के कलाम में ये सजाएं बताई गई है। पहले तुम अल्लाह से डर कर जो है अच्छे बन जाओ, अगर नहीं होता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। तो ये सजाएं जो है अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बताए, दूसरों की इबरत के लिए। कोई जो है आगे दूसरी मर्तबा कोई ऐसी हरकत ना करे, चाहे वो चोरी की सजा हो, जिना की सजा हो, बहतान लगाना, किसी पर जो कोई कीचड़ उछाल रहा है, इल्जाम लगा रहा है, उसकी सजा हो। ये सारी सजाएं क्या है? मुआशरे के अंदर अमन और पीस कायम करने के लिए। ये सजाएं अब नहीं समझ में आती। आपके घर में जब चोरी होगी ना, उस वक्त कहेंगे हाथ ही नहीं, उसको जो है कत्ल ही कर देना। हमारे घरों में जो माँ बहनों के साथ जब इज्जत लूटी जाएगी, तब कहेंगे कि नहीं, उसको ऐसा नहीं, पूरे मुआशरे के सामने उसको जो है नंगा करके मारा जाए। ये सब स्टेटमेंट है दुनिया वालों के। ये जो इस्लाम की जो सजाए पनिशमेंट है, उस पर तो जो हरफ उठाते, उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है, जब अपने ऊपर ये जब मसाइल आते हैं, तो कहते कि नहीं, सब बराबर है। लेकिन याद रखिए, इस्लाम जो है रंग बदलने की तरह नहीं है। इस्लाम के कानून अटल है, चाहे वो कोई भी किसी भी खानदान का हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला आता है, गालिबन फातिमा कुछ था एक खातून का नाम, कोई आकर जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह के रसूल दरगुजर कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर गलती, यानी मोहम्मद की बेटी फातिमा, अगर ये फातिमा भी अगर ये गलती करती तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये जो है इस्लाम के कवानीन। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाक़ई इफ्क जिक्र किया कि एक जंग से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो रहे थे, रात में पड़ाव करते हैं, एक जगह स्टे करते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है जरूरत के लिए बाहर गई हुई थी, इतने में जो सुबह हो गई, सब जो निकल गए, पूरा काफिला निकल गया। वो कज़ाए हाजत के लिए गई थी, वहां पर उनका हार गुम हो गया, तो सोने का हार, वो ढूंढते ढूंढते वहीं पे रह गई, इधर पूरा काफिला निकल गया। तो बहरहाल ढूंढते ढूंढते वहीं पड़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जिनका नाम हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह तआला, उनको मुकर्रर किया। उनका काम क्या था? पूरा काफिला लश्कर जाने के बाद पीछे से जो है सब देखते हुए आएंगे, जायजा लेकर कि कुछ लोगों का कोई माल पड़ा है क्या, कोई चीज गिरी हुई थी। आकर देखते हैं कि कोई औरत खातून जो पड़ी हुई है,
نزدیک آ کے دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ کو جو ہے اونٹ پر بٹھاتے ہیں، پھر اونٹ کی جو ہے رسی پکڑ کر مدینہ آتے. اب جو ہے منافقوں کو موقع مل گیا کہ یہ دونوں کہاں چلے گئے، یہ عائشہ اور یہ صفوان بن معطل، ان دونوں کا الگ رہنا کچھ ہے گڑبڑ. بدکاری کا الزام کس پر؟ نبی کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیٹی پر بہتان لگ گیا. اور ایسا جو ہے پھیلایا، ایسا جو ہے پروپیگنڈا کیا کہ مدینے میں کچھ صحابہ بھی جو ان کی باتوں میں آ گئے. اللہ کے رسول سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، کچھ کرنا سمجھ میں نہیں آیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی غیب داں نہیں ہے. اللہ کے رسول غیب داں ہوتے، غیب کا علم رکھنے والے ہوتے تو اللہ کے رسول پہلے ہی جان لیتے تھے کہ میری بیوی پاک ہے کیا نہیں پاک. 1 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیتیں اتارتی ہیں کہ حضرت عائشہ بالکل بری ہے اس چیز سے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورتوں کا پردہ آج کیا ہے، پردے کی فائٹ ہو رہی ہے، بے پردہ ہوتا. دشمن جب ہمارے بہنوں پر پردے کا افواہ اٹھایا، پردے کے خلاف جب آوازیں اٹھی، تو پردے کے تعلق سے جب بات آ رہی تو بے پردہ ہوتا. پردہ کیا ہے؟ صرف نقاب لگا لینا یا برقع پہن لینا نہیں. پردہ ہے ہر وہ چیز جس کو اپنا کر ایک عورت مرد کے فتنے سے بچ سکتی ہے، وہ تمام چیزیں پردہ ہے. پردہ صرف برقع نہیں ہے، پردہ صرف نقاب نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کو اپنا کر ایک عورت مرد کے فتنے سے، مرد کے جو جال میں پھنسنے سے بچ سکتی ہے، وہ تمام چیزیں پردہ ہے. عورت کا پردہ آواز میں پردہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اجنبی عورت مرد سے لچکدار آواز میں بات نہ کرے. عورت کا پردہ خوشبو میں، باہر جاتے ہوئے خوشبو نہ لگائے. عورت کا پردہ زیور میں ہے، ایسا زیور پہن کر نہ جائے کہ جس میں جو جھنکار آواز پیدا ہو رہی ہو. عورت کا پردہ تنہائی میں، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت 2 جگہ نہ جمع ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے. عورت کا پردہ اس کے زیب و زینت زیورات میں ہے، اس کے کپڑوں میں ہے. یہ ساری چیزیں پردے، یہ تمام چیزوں کا کانسیپٹ ملا کر کیا ہے؟ پردہ، حجاب. ورنہ صرف جو نقاب پہن لینا، صرف جو برقع پہن لینا، صرف اس حد تک جو ہے پردہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کن کن لوگوں سے عورت پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. پردہ مطلب چہرے کا، ہاتھوں کا، جیسے اجنبی سے کرتی ہے ویسے جن لوگوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو شوہر کے لیے پورا جو ہے پردہ نہیں. پھر ان کے بعد جو جن سے پردہ نہیں، وہ کیا ہے؟ صرف چہرہ. ایسا نہیں کہ شوہر کی طرح نہیں. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ والد، باپ سے پردہ نہیں. سسرے سے پردہ نہیں. حقیقی بیٹا یعنی اپنے ماں کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے اس سے نہیں. شوہر کے بیٹے یعنی وہ پہلی بیوی سے بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ شوہر کے بیٹے، اس سے جو ہے پردہ نہیں. بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے، بھانجوں سے پردہ نہیں ہے. اور اسی طرح گھر میں کچھ بچے ایسے ہیں جو عورتوں کے مسائل کو نہیں، یعنی اتنے عمر تک نہیں پہنچے ہیں، تو ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں. تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ عورتوں کے لیے پردہ نہیں. اور پھر جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، اپنا گھر نہیں دوسروں کا گھر ہے، تو ایسا نہیں کہ سیدھے اندر ہال تک بیڈ روم تک چلے گئے. وہ ہمارا گھر نہیں ہو، کسی کا بھی گھر ہو، رشتہ دار کا بھی گھر کیوں نہ ہو، باہر کھڑے ہو کر سلام کرو، اجازت مانگو. آج کل اجازت مانگنے کا کیا ہے؟ بیل کالنگ، 2-3 مرتبے دباؤ. اور یہ بھی بتایا کہ بیل مارنے کے بعد، اجازت مانگنے کے بعد دروازے کے دائیں بائیں بازو کھڑے، بالکل سیدھا نہیں کھڑنا کہ دروازہ کھلتے کو کون کھلا ادھر کون کھڑا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی گھر کے اندر سے پوچھنے کہ کون ہو، تو یہ نہیں کہنا کہ میں آیا ہوں، بلکہ اپنا نام بتانا ہے. صبح سے شام تک 200 لوگ آتے جاتے رہتے، اپنا نام بتانا کہ میں فلاں صاحب کا بیٹا یا میں فلاں جو ہے. تو یہ سارے جو ہے آداب بتائے گئے. اور پھر جو ہے سورہ فرقان ہے جو اس پارے کے اندر اللہ نے ذکر کی. سورہ نور کے بعد فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. یہ فرقان جو ہے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ قرآن ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. تو یہ چند مسائل جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.